وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، درس نمبر 1458. آج کا موضوع، کیا ہم درہم و دینار کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہگار تھے. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف کے ساتھ قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پر کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، وہ ہم سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. ترازو کی بات ہو رہی ہے. سامنے کرام، کچھ بات تو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی کی تھی. ایک بات جو ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آخرت واقع ہونے والی ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ اعمال کا تلنا جو ہے اس دن برابر ہوگا. اور یہ بات میں نے آپ کو کہی بھی تھی کہ کس طریقے سے تلنا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ ترازو ہوگا اس میں اعمال ڈالے جائیں گے. بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس طریقے سے. لیکن جو نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، یا تو ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں. میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں آج کل کے حساب سے. دیکھیں، جو ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالرسول نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، تو ان کا تو کوئی شنوائی نہیں ہوگی اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی. دیکھیں، آج کا جو معاشرہ ہے، جو مسلمان ہے، یہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے. حقیقت میں یہ دین کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے اور نہ جاننا چاہتا ہے.
اس کا یقین نہیں ہے یوم آخرت پر، اللہ پر، کہ اللہ میری منزل ہے یا اللہ میرا مقصود حیات ہے، اس پر اس کا نہ یقین ہے نہ یقین کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، رسول کی دیکھ لیں، رسول کی رسالت پہ ہمیں یعنی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کوئی مشعل راہ نہیں ہے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جانا چاہتے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہم سب لوگ، سارے مسلمان ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا احتساب کریں کہ آپ کی زندگی کس کے لیے وقف ہے۔ ہماری زندگی، دیکھیں، اصل کامیابی تو ہم دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ ایک مزدور کار آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، یا جو بھی ہے، یہ سب لوگ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، ساری دنیا ایسی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں یہ فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ہر ایک کی منزل آج دنیا میں رہنے والے کی جتنے بھی لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن یہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا ہندو کہتے ہوں یا عیسائی کہتے ہوں یا یہودی کہتے ہوں، ہم سب کی منزل ظاہر ہے دنیا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی ایسی قابل فخر بات تو نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور نہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی خوشی ہوتی ہے، اور نہ میں کوئی بہتان تراشی کر رہا ہوں۔ یہ تو بہتان ہے اگر میں مسلمانوں کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ تو سارے دنیا دار لوگ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی عناد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور ذاتیات نہیں ہے۔ میں کیوں آپ پر وہ بات کہوں جو کہنے کے قابل نہیں ہے؟ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم سب لوگوں کی منزل دنیا ہے۔ اصل کامیابی ہم سب کی نظر میں دنیا کی کامیابی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہاں دے دو، وہاں لے لینا، اور نہ جانے کیا کیا ہم کہتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور دیکھیں یہ میسج ہمیں مل بھی نہیں رہا ہے۔ یہ بھی میں اپنی گفتگو کا اس کو حصہ بناؤں گا کہ یہ میسج آج ہمیں مل بھی نہیں رہا ہے۔ یعنی جو اسلامک سکولرز ہیں یا جو دین کو بیان کرنے والے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ہے، عجیب سی کوئی صورتحال ہے، قصے، کہانیاں، اور یہ فلانے اور یہ فلانے، اور کچھ عجیب سی مطلب صورتحال مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دین کی حقیقت نہ آج کا مسلمان جانتا ہے، نہ اسے بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی یعنی جو دیکھے بتانے والے ہیں ان کو خود علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں نا۔ دیکھیں، مجھے علم ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنمائی دی ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ تو لیکن دیکھیں، یہ قصے کہانیاں آپ کب بیان کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو، جب آپ عوام کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ نفسیات کا کھیل ہے ساتھ، عام طور پہ۔ یعنی میں اسلامک اس کو ہٹا کے، پوسٹوں کو ہٹا کے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سارا میڈیا جو ہے آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، آپ کو دنیا کی طرف راغب کر رہا ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں، آپ کا جو نفس چاہتا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور آپ وہ دیکھتے ہیں، اور ملین میں آپ اکثر دیکھتا ہوں ملینز میں جو ہے ایسی پوسٹیں چلی جاتی ہیں، اکثر ملینز میں۔ لیکن میرے لیے تو کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ آج کا سارا انسان جو ہے بشمول مسلمانوں کے جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ سارا ظاہر پر ریجھا ہوا ہے، ظاہر پر اس کا یقین ہے،
ظاہر کے لیے ہی یہ زندگی گزار رہا ہے بہرحال. لیکن آج کا جو مضمون ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ تو کچھ الگ ہی منظر اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ ترازو ہوگا، میزان ہوگا، اور وہاں پھر اعمال تولے جائیں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک یا بد عمل ہو اس کو اللہ تعالیٰ وہاں لے آئے گا. اتینا بہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی حساب کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو جو شروع میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، یہ تو ہم بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں، بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور نہ ہم ایسی کوئی معاملات میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، میرے فیس بک پہ جو ہیں یعنی ملین میں ہیں، جو برائے نام فالوورز ہیں ملین میں ہیں، لیکن کچھ رسپانس تو مجھے نہیں مل رہا. بس آپ نے فالو کا بٹن دبا دیا اور فالوئنگ ہو گئی اور بس بات ختم ہو گئی، اور تو کوئی تعلق نہیں ہے میرا اور میرے جو برائے نام فالوورز ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں انہوں نے مجھے فالو کیا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 47، یہ تو بڑی ہی یعنی سوچ و بچار کی متغاضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو ہم رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی میں آپ کو یعنی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور میں ابھی بھی یہی بات کر رہا ہوں. اصل میں ہمارا یقین نہیں آتا، مجھے معلوم ہے میری باتوں پہ نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے اور نہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی اتمام حجت کے لیے کہہ دوں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، زندگی کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے اور آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اور دین اسلام کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے اور آپ طریقہ محمدی کے مطابق اپنا عمل نہیں سنوار رہے، تو پھر آپ نقصان میں ہیں، پھر آپ نقصان میں ہیں، اور پھر آپ نقصان میں جائیں گے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، دنیا کی زندگی تو یہ گزر جانے والی چیز ہے. ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلیاں سمندر میں ڈالے اور پھر وہ ہاتھ اس سے نکالے تو دیکھے کتنا پانی اس پر لگا ہوا ہے، یعنی ہاتھوں پر کتنا پانی. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ آخرت کی زندگی تو ایک تو لامحدود ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کا پھر کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تو یہ بہت بڑی میرے حساب سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یا بے وقوفی ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ فروخت کر دیں، یعنی یہ قربان کر دیں آخرت کی زندگی پر، یعنی دنیا کے مفاد کو ہم آخرت کے مفاد پر قربان کر دیں، یہ ہونا چاہیے.
کیونکہ یہ بڑا سستا سودا ہے بہت ہی سستا سودا ہے۔ آخرت حیات جاویدانی جب آپ ملے گی اور آپ ایک کامیابی سے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تو وہاں جو اجر ہے، اللہ نے فرمایا ہے سورہ 3 میں کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اور وہاں کی زندگی کے تو جو لطف ہے اور مزے ہیں وہ تو اس وقت ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، لیکن بہت ہی ایک اچھا وقت آنے والا ہے، اور صرف آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے، آپ کی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی اچھی زندگی عنایت فرمائے گا جس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک نور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا، اور پھر اس کے موجودگی میں آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی زندگی گزارتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو جہالت کی تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اس وقت ہم سب لوگ جاہل ہیں اور جاہلیت کی تاریکی میں گم ہیں۔ دیکھیں اس وقت روشنی ہمیں میں آپ کو بتاؤں نا، اس وقت ہمیں جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ ہمیں اندھیرا لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویے کو، قرآن پاک کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے؟ آپ کتنے طالب ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے؟ نو وے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے مسلمان کے بارے میں کہ یہ قرآن کے متعلق جو ہے وہ سیریس ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ لینے کے لیے یہ سیریس ہو۔ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی ہم سے مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ بندگی کا وعدہ ہے، مطالبہ ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، تقوی کا مطالبہ ہے، خشیت کا مطالبہ ہے، اور پیروی رسول کا مطالبہ ہے، آخرت کے لیے تیاری کا مطالبہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہ سارے مطالبات، اس کے متعلق ہم کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ الفاظ میں کوئی مشکل الفاظ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک سیدھا سادہ مضمون میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطالبہ کیا ہے۔ جو بھی مطالبہ ہے اللہ کا، اول تو ہم وہ سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ قرآن ہے اور رسول کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، نہ ان پر ہم کوئی توجہ دینے کا۔ آپ دیکھ لیں، میں بالکل سادہ سی بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی خواہشات نفس سے پر ہے، ہم خواہشات نفس کے بندے ہیں۔ میں اکثر آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، بیوی ہے اور اس کا میاں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت، یہ میں گھر کی انیشل میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو عام رویہ ہے ہمارا، تمام مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر رویہ ہے۔ تو ہدایت قرآنی، رسول کا طریقہ کار یا ان کا تربیت، یہ ہم گھر میں زندگی گزارتے ہوئے نہ بیگم صاحبہ اس پر غور کرتی ہیں، نہ شوہر میاں اس پر غور کرتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے، یہ میں اکثر مثال ایسے یعنی انیشل سطح پہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ یہی ہے، بے اعتمادی ہے اور پھر خواہشات نفس کا اتباع ہے۔ مختصر بات، زندگی کے ہر معاملے میں میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جب پھیلتا ہے تو بس یہ تمام معاشرے کو متاثر کرتا ہے، اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد جو نیک لوگوں کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی، اور یہ اب دوزخ میں ضرور جائیں گے۔ دیکھیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو یعنی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں، اور یہی میری کوشش ہے، اس پر آپ بھی سوچیں۔ ضروری نہیں ہے میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی میری رہے یا نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ باتیں جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رہیں گی، اور اس میں آپ سوچیں اس بات پہ کہ بھئی ہم کہاں پر کھڑے ہیں دنیا میں۔ زندگی تو گزار رہے ہیں ہم سب، لیکن کہاں پر کھڑے ہیں، کس مقام پر ہیں؟ آیا ہم دنیا دار ہیں یا ہم اللہ والے ہیں؟ یہ تو کھلی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے ہم دیوانے ہیں، اور دنیا ہی کے راستے پر ہم چلتے ہیں۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو ہمارے رشتہ داروں میں کسی کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک پرفضا مقام پر ایک گھر لے لیا ہے، ٹھنڈے مقام پر، اور پھر وہ بات بتانے والا کہہ رہا تھا کہ بھئی یعنی میرے یہ اپنے رشتہ داروں کی بات ہے، تو جس نے خریدا تھا اس نے ہمارے یعنی رشتہ دار کو فون کیا، اور وہ کہنے لگا کہ وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے وہاں پرفضا مقام میں ایک گھر لے لیا ہے، اور یہ وہ، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے ساتھ، تو وہ بڑا خوش تھا۔ اب یہ بات مجھے بڑی کھٹکی، اور پھر میں نے بات کہی کہ بھئی ٹھیک ہے، ہماری خوشی اور غم ساری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے خفا بھی ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اعمال تولے نہ جائیں۔ ہمارے اس وقت کے جو اعمال ہیں وہ تو سارے ظاہر داری پر مبنی ہے، ظاہر کے لیے ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ سوچ، ظاہر ہے کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ہماری سوچ جو ہے وہ محدود ہے دنیا تک، ہماری نظر، ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے۔ دنیا کے بارے میں ہم خوش بھی ہو رہے ہیں اور خفا بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب قیامت کے دن یہ ترازو میں ہمارے یہ زندگی کے اعمال اور زندگی یہ رکھی جائے گی، تو اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں للہیت ہونی چاہیے، یہ اللہ کے لیے زندگی اس کو گزارنی چاہیے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو ہم تو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے، آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور یہ درہم و دینار کا بندہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کے بندے کے لیے دوزخ کی وعید سنائی ہے
تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے رویوں پر غور کریں۔ دیکھیں اصل تو سوچ ہے، ہمارے اعمال اگر بظاہر کچھ ٹھیک بھی، اگر آپ کو اپنے اعمال کچھ ٹھیک بھی نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ہماری یہ سارا کا سارا یہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے نقصان کا ہم بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہم نے۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ ایک بہت بڑے نقصان کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے، اور یہی بوجھ آپ لے کے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل